تنقیدی جائزے میں نمبر 3 پہ ہے کیا اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے۔ آسٹن کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا ایک ہی مرکز ہے اور اس کامل اختیار کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی دستور کی تدوین یا بننے کے تھوڑے عرصے بعد ہی ایسے نظریات مقبول ہونا شروع ہو گئے جس کے مطابق مرکزی اور وفاقی ریاستوں کی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کو حاکمیت کے مترادف قرار کیا جانے لگا۔ ہیملٹن اور میڈیسن نے ایسے نظریات کا پرچار کیا۔ کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار بعض جرمن اہل مفکر نے بھی جرمن سلطنت کے قیام کے وقت کیا تھا۔ بین الاقوامی قانون کے ماہرین زیر نگراں ریاستوں کی مثال دے کر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ایسی ریاستوں میں اقتدار اعلیٰ نظم و نسق کی نگران بیرونی حکومت اور متعلقہ ریاست کی حکومت کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی تقسیم کے اصول کو پیش نظر رکھنے والے اس بات کو نظر انداز کر گئے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کی تقسیم ممکن نہیں ہے، بلکہ تقسیم تو صرف حکومتی اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک نگران ریاستوں کا تعلق ہے انہیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اقتدار اعلیٰ کی تقسیم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہے جی کہ تکثیر پسندوں کا اعتراض۔ جو پلورلسٹ ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ کیا خیالات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تکثیر پسندوں نے ریاست کے مطلق العنان اقتدار اعلیٰ پر شدید تنقید کی ہے۔ برطانیہ میں تکثیر پسندوں کے نظریات کی ترجمانی انجمن اشتراکیت یا گولڈ سوشلزم کے حامیوں نے کی، جن میں کول کا نام قابل ذکر ہے۔ فرانس میں دیوگی نے بھی اس نظریے کی حمایت کی۔ تکثیر پسندوں کے نظریات کو عمرانیات کے بعض مصنفین یا سوشیالوجی کے بعض تھنکرز نے بھی سراہا، جو اجتماعی زندگی کو نہایت اہم سمجھنے کے باعث ریاست اور حکومت کو معاشرتی زندگی کا محض ایک شعبہ گردانتے ہیں۔ ان مکاتب فکر میں سے کسی کے پیش نظر تو کسی خاص معاشرتی ادارے کی اہمیت کو واضح کرنا تھا، جبکہ کوئی کلیسا کی بالادستی یا چرچ کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ریاست کے اقتدار اعلیٰ پر تنقید کرتا تھا۔ ایک مکتبہ فکر جس کا اہم ترجمان لاسکی تھا، مزدور انجمنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ریاست کی مطلق العنانیت کا مخالف ہے۔ اب ہے کہ جو انجمنوں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کی اہمیت۔ تکثیر پسند انجمنوں کی خود مختاری بحال کرنے کے لیے ریاست میں اختیارات کی مرکزیت پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں بے شمار انجمنیں یا ایسوسیشنز مختلف مقاصد کے حصول کی خاطر سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ وہ نہ تو ریاست کی تخلیق ہے اور نہ ہی اس کے مقاصد ریاست کے مقاصد سے کم اہم ہے۔ وہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں معاشرے کے مختلف شعبوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ تکثیر پسندوں کے نزدیک ریاست بھی ایک ایسی انجمن ہے جس کے ذمے معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کا فرض سونپا گیا ہے، لہذا ریاست کو مطلق العنان یا ایبسلیوٹ حاکمیت کا قرار دینا صریحاً ناانصافی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر انجمن یا ایسوسیشن اپنے اپنے مخصوص دائرہ عمل میں حاکم مطلق ہے اور وہ اپنے تمام معاملات طے کرنے کی خودی مجاز ہے۔ ریاست کو انجمنوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے میں جتنے مفادات کی حفاظت مقصود ہے اتنے ہی مقتدر اعلیٰ موجود ہونے چاہیے۔ تکثیر پسند حاکمیت کے ایسے مطلق العنان تصور کے مخالف ہیں جس کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تمام معاشی اور معاشرتی ادارے قوانین ہی کے زیر تشکیل پاتے ہیں اور وہ اپنی بقا کے لیے انہیں کے محتاج ہیں، اور یہ کہ وہ صرف ان اختیارات کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں جو انہیں ریاست نے دیے ہوں۔ اس کے برعکس تکثیر پسند اس اصول کے قائل ہیں کہ ہر ایسوسیشن یا ہر انجمن ایک منفرد شخصیت اور مخصوص منشا کی حامل ہوتی ہے اور وہ اپنی مخصوص دائرہ عمل میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں اس پر بھی جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، اس تکثیر پسندوں کے انجمنوں کی اہمیت کے اصول پر۔ تکثیر پسندوں کا نظریہ دراصل ایک انتہا پسندانہ نظریہ ہے۔ ایسے نظریات اکثر معاشرے میں جڑے پکڑ جائیں تو ریاست کی سلامتی اور سیاسی استحکام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ریاست کو عام انجمنوں پر مساوی قرار دینے سے ریاست کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ لاسکی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو ہی ختم کر دیا جائے، حالانکہ اقتدار اعلیٰ کے عدم موجودگی میں ریاست کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ماڈرن اسٹیٹس یا جدید ریاست کا تصور۔ فی زمانہ ریاست کے دائرہ کار کو محدود نہیں کیا جا سکتا
تکثیر پسندوں نے دراصل ریاست کو ایک منفی دائرہ خیال کیا، جبکہ جدید ریاست کا مقصد صرف امن و امان کے قیام تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں کارکردگی کے اعلیٰ معیار برقرار رکھنے اور انجمنوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے ایسے قوانین کا اجرا کرتی ہے جس کے تحت تمام معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں بحسن خوبی جاری رہ سکیں۔ قانونی تحفظ کی عدم موجودگی میں انجمنوں کو اپنے مقاصد کے حصول میں لاتعداد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریاست انہیں ایسا مرکز مہیا کرتی ہے جہاں سے ان تمام سرگرمیوں کو مربوط رکھا جا سکتا ہے، بلکہ ریاست تو بعض انجمنوں کی مالی امداد بھی کرتی ہے۔ اگر بعض ناگزیر حالات میں ریاست کے طریقہ کار اور ایسوسی ایشنز کے مفادات میں تصادم ہو جائے، کنفلکٹ ہو جائے، تو اسے یہ نتیجہ اخذ کر لینا قطعاً غیر مناسب ہوگا کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ بالغرض اگر انجمنوں کی ایسی آزاد اور خود مختار حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر بین الاقوامی نوعیت کی انجمنیں اختیارات کی اس دوڑ میں قومی ریاستوں پر بھی سبقت لے جائیں گی۔ بلا شبہ لامرکزیت کا یہ نظریہ جذبہ حب الوطنی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بہرحال تکثیر پسندوں کا نظریہ اس لحاظ سے قابل ستائش ہے کہ انہوں نے انجمنوں کی معاشرتی خدمات کو سراہا اور ان کی آزادی اور خود مختاری کی اہمیت پر زور دیا۔ دوسرے، انہوں نے معاشرتی مقاصد کے حصول کے لیے محض آئینی ذرائع پر بھروسہ رکھے یا کیے جانے کے رجحان کی مخالفت کی اور اس سلسلے میں رضاکارانہ تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 5 پہ تنقید میں قانون کی نوعیت، نیچر آف لا۔ آسٹن کے نظریہ قانون پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ وہ قانون کے خالص آئینی تصور کو مد نظر رکھ کر قانون کی تعریف کرتا ہے اور ہر اس حکم کو قانون کا درجہ دیتا ہے جس کے نفاذ میں ریاست کی جبری قوت کو دخل حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قانون کو مقتدر اعلیٰ کا حکم قرار دیتا ہے۔ سر ہنری من قانون کے اس نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نظریے قانون کا اطلاق ان معاشروں پر نہیں ہو سکتا جن میں رسم و رواج کی بالادستی ایک طے شدہ اصول ہے۔ ایسے معاشروں میں مقتدر اعلیٰ کوئی بھی حکم ایسا نافذ نہیں کر سکتا جو مروجہ معاشی تصورات اور روایات سے متصادم ہو، کیونکہ مقتدر اعلیٰ ایسی روایات کو بدلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جن پر لوگ صدیوں سے عمل پیرا ہوں۔ ایسے معاشروں میں تو قوانین بھی رسم و رواج ہی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ کا رسمی قانون یا کامن لا بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے جس کو عدالتیں بھی وہ تسلیم کرتی ہیں۔ حالانکہ کامن لا کو رسم و رواج کی بنا پر بھی تقویت حاصل ہوئی اور شہریوں کے بنیادی حقوق قانون کی اسی قسم کا حصہ ہیں۔ آسٹن اپنے نظریے کی تائید میں یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ جس فعل کی بھی مقتدر اعلیٰ اجازت دے اس کا حکم تصور کیا جائے، حالانکہ ایسی اجازت کو حکم کا نام دینا غلط ہے، کیونکہ مقتدر اعلیٰ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ ان رسم و رواج کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرے جن پر معاشرے کی واضح اکثریت وہ عمل پیرا ہے۔ اب ہے کہ اوبیڈینس یا اطاعت کا قانون۔ آسٹن کا یہ تصور برمبنی حقیقت نہیں ہے کہ عوام عادتاً حاکم اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ در حقیقت اطاعت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ مقتدر اعلیٰ کے احکامات عوامی منشا کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ لوگ کسی ڈر، خوف یا عادت کی بنا پر نہیں بلکہ مشترکہ مقاصد کے حصول کی خاطر قانون کی اطاعت کرتے ہیں۔ آسٹن نے قانون کا خالص اتھارٹیٹیو نظریہ پیش کیا، چنانچہ وہ قانون کے تاریخی اور عمرانی پہلوؤں کو نظر انداز کر گیا، ان کے ہسٹوریکل اسپیکٹ اور سوشیالوجیکل اسپیکٹ۔ قانون اپنا مواد ہمیشہ سماجی، سوشل، مذہبی، ریلیجیس اور ثقافتی کلچرل نظریات اور مروجہ اخلاقی اقتدار مورل ویلیو سے حاصل کرتا ہے اور آئینی حیثیت حاصل کرنے سے بیشتر رسم و رواج کی صورت میں معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایسے رسم و رواج مضبوط جڑ پکڑ جائیں اور عوام کی ایک کثیر اکثریت ان پر عمل پیرا ہو تو انہیں قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اب ہے کہ کنکلوژن یا حاصل بحث اس تمام ڈسکشن کا۔ 18ویں صدی میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ اور حکومت کے اقتدار اعلیٰ کو عموماً ایک ہی معنوں میں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی ریاست کا اقتدار اعلیٰ یا اس کی ساورینٹی اور حکومت کی ساورینٹی وہ ایک ہی ہوتی ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ حالانکہ جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ ریاست وہ کل ہوتی ہے اور حکومت اس کا جز ہوتا ہے۔ اس لیے ریاست کے مطلق العنان اختیارات کا سرچشمہ حکمران تصور کیے جاتے تھے۔ دستوری بادشاہت کے نظریے کی مقبولیت کے ساتھ ہی مطلق العنان اقتدار اعلیٰ کے تصور کو ترک کر دیا گیا۔ ان مفکرین نے جو لوگوں کی آزادیوں کے تحفظ کے حامی تھے مطلق العنان نظریے پر کاری ضرب لگائی۔ اس طرح محدود بادشاہت کے ساتھ ساتھ محدود اقتدار اعلیٰ کا نظریہ
تقویت حاصل کر گیا۔ دراصل اقتدار اعلیٰ کا نظریہ ہمیشہ سے ابہام کا شکار یا کنفیوژن کا شکار رہا ہے۔ سیاسی مفکرین اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف آراء پیش کرتے ہیں، جبکہ اقتدار اعلیٰ کے تعین کا مسئلہ مزید پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ اگرچہ یہ اعلیٰ اختیار ریاست کی جانب منسوب کرنے پر تو عام اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن ریاست کا اقتدار اعلیٰ بھی لاجانی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، کیونکہ ریاست اس کے اظہار کے لیے دوسرے اداروں کی محتاج ہے۔ یہ حقیقت، یہ سب ابہام اس اعلیٰ اختیار کے استعمال اور اظہار کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کہ ریاست کے پاس جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی طاقت تو ہے، لیکن وہ اس کا اظہار جو ہے وہ چونکہ مختلف اداروں کے استعمال کی صورت میں جو ہے وہ کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ شاید یہ ابہام، یہ شبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ریاست کو حاصل نہیں ہے بلکہ ان اداروں کو حاصل ہے، حالانکہ اصل میں جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی حامل جو ہے وہ ریاست ہی ہوتی ہے، اور یہ ریاست میں موجود اقتدار اعلیٰ کی طاقت ہی ہوتی ہے جو کہ ریاست کو جو ہے وہ قائم رکھتی ہے۔ اگر ریاست کے عناصر میں سے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو ختم کر دیا جائے تو ریاست ہی بذات خود جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ والسلام۔